بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے واقعے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنا نہیں چاہا، ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کچھ عجائبات اور معجزات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اہل دربار کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اسی کا شاہی تخت اٹھا کر یہاں پر لے کر آیا جائے۔ اس عجیب طرز عمل کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے درباریوں کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو کیسی کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ یقین بھی ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی میں ہی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ایک جن اٹھا اور کہنے لگا، جناب عالی، یہ کام میں انجام دوں گا اور یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ مجھے یہ طاقت حاصل ہے اور میں ایک امانت دار جن ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر اسی دربار کے ایک اہل علم نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس رخ پھیر کر دیکھا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا شاہی تخت سامنے موجود تھا، اور ماننے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا پھر نافرمان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، دراصل اپنی ذات ہی کو وہ نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بے نیاز ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ اس اہل علم کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھے، ان کے پاس کس قسم کا علم تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت 40 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، ان امور کی کوئی وضاحت نہیں، نہ ہی احادیث صحیحہ میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوئی ساتھی تھے جس کو اللہ کی کتاب کا کوئی غیر معمولی علم حاصل تھا۔ اس علم خاص کی طاقت سے وہ تخت اٹھا لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بزرگ جن تھا جس کے پاس اسماء الہیہ کا علم تھا، اسم اعظم کی طاقت سے اس کو اٹھا لیا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے آصف بن برخیاہ کا نام لکھا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر تھے۔ الغرض بیت المقدس سے ملکہ سبا کے پایا تخت کا فاصلہ پرندے کی اڑان کے لحاظ سے بھی کم از کم 1500 میل کا تھا۔ اتنے فاصلے سے ایک ملک کا عظیم الشان تخت اتنی مختصر بلکہ پلک جھپکنے کے برابر اٹھا لے کے آنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں، یعنی وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہے یا اپنی گمراہی پر قائم رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئیں، اور جب وہ دربار میں حاضر ہوتی ہیں تو اس سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، یہ تو گویا کہ وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن معمولی سی تبدیلی اس یقین میں شک پیدا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ حقیقت حال تک پہنچ گئی
اور کہنے لگی ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، اور ہم اسی وقت سے دل سے فرما بردار ہو چکے ہیں جبکہ قاصد سے آپ کے احوال معلوم ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ واقعی سمجھدار خاتون تھیں، مگر چند روز جو ایمان نہیں لائیں تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جو اس کی عادت تھی روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ اس کی قوم کافر تھی، لہذا جو قوم کرتی تھی وہ اس نے خود کیا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی چاہا کہ نبوت کا معجزہ دیکھنے کے بعد ملکہ سبا کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی عظیم نہ سمجھے۔ اس کے لیے شیش محل بنوا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور اس میں پانی چھوڑ دیا۔ ایسا شفاف اور نفیس فرش بنا دیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا جاتی کہ صحن میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے، اور یہ حوض ایسی جگہ پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو ہر صورت میں اس سے عبور کرنا پڑتا تھا۔ جنوں کی مدد سے یہ ایک عالی شان شیش محل آنن فانن تیار ہو گیا جو اپنی صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کریں۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کے سارا محل ہے، اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں کا ہے۔ یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پہلی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس کے بیش بہا ہدیوں کو رد کرنا، جس سے ملکہ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ مال و دولت کا حریص نہیں ہے۔ تیسری چیز قاصدوں کا بیان تھا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصی زندگی کا حال معلوم ہوا۔ چوتھی چیز اس کے اپنے عظیم الشان تخت کا ملک سبا سے آنن فانن بیت المقدس پہنچ جانا تھا، جس سے ملکہ کو یقین ہو گیا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت کار فرما ہے۔ پانچویں اور آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا جو شخص سامان عیش اور نعمتوں میں رہتا ہو اور ایسے ایسے شاندار محلات میں رہتا ہے، وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس ہے اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر اللہ واحد کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گئیں کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کی آیت 24 میں ذکر کیا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام وَأْتُونِي مُسْلِمِین پورا ہوا کہ یعنی تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کا جو پیغام دیا گیا تھا وہ پورا ہوا اور ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں۔ قرآن مجید نے ملکہ سبا کے اس واقعے کو ایسے معجزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نفس واقعہ کے ساتھ قرآن حکیم کا حقیقی مقصد نصیحت اور وعظ بھی نمایاں رہے اور واقعے کے اہم اجزاء بھی بیان ہو جائیں۔